بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کا ارادہ کب کیا؟ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا. ذی القعدہ 10 ہجری حج پر جانے کا اعلان کیا. یہ خبر تمام عرب میں پھیل گئی اور آپ کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے شوق میں تمام عرب امڑ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مدینہ سے کب روانہ ہوئے اور کب مکہ پہنچے؟ ذی القعدہ کی آخری تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے اور ذی الحج کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکہ تشریف لے آئے. مکہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حج کا کون سا رکن ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ آنے کے بعد پہلے کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اتر کر مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کے روز 8ویں تاریخ کو تمام مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا اور دوسرے دن 9 ذی الحجہ صبح کی نماز پڑھ کر آپ مینا سے روانہ ہوئے. وہاں تاریخی خطبہ حج پڑھا جس میں اسلام اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا. حج کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت میں عربی اور عجمی کے فرق اور مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن رکھو، جاہلیت کے دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں. کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے خطبے میں غلاموں، خون اور سود کے متعلق کیا ہدایات دیں؟ تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ. جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے ہیں، کسی کو خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں. سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن الحرث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں. جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود، عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں. حج کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی عزت، مال و خون اور اللہ کی ہدایت کے متعلق کیا ہدایات دیں؟ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے. تمہارا خون اور تمہارا مال قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے. میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام شریعت بیان کر لیے، پھر مجمع سے کیا خطاب کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اصول احکام شریعت بیان فرمائے، پھر مجمع کی طرف خطاب کر کے پوچھا، تم سے خدا کے ہاں جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا. آپ نے انگلی اٹھائی اور 3 بار یوں کہا، یا اللہ تو گواہ رہنا.
جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے گواہی لے لی تو آسمان سے قرآن پاک کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے تمام مناسک خود کر کے دکھائے اور مسلمانوں سے کیا فرمایا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام موجود مسلمانوں سے یہ فرمایا، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ یہ سب باتیں ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں، یعنی آئندہ آنے والی نسلیں۔